बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज हम इंतहाई अहम मौजू पर तफसील से बात करने जा रहे हैं। ये मौजू है रावलपिंडी रिंग रोड का, जिसके हवाले से फवाद चौधरी साहब भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल कर चुके, कल गुलाम सरवर खान साहब भी अपनी सफाई दे चुके और कल ही जुल्फ़ी बुखारी साहब ख़ुद मुस्ताफ़ी हो चुके कि उनका नाम इसमें आ रहा है, लिहाजा वो इंक्वायरी होने तक मुस्ताफ़ी होना पसंद करेंगे, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने नए ट्रेंड सेट किए कि जब भी किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम आए वो मुस्ताफ़ी हो रहा है, ताकि इंक्वायरी के बाद ये तय किया जाए कि वो इसमें ज़िम्मेदार है या नहीं। रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबा है क्या? ये 2017 में कंसीव किया गया, PMLN के दौर में नेस्पा को ये दिया गया। बाद में 2018 में ये फिर पंजाब गवर्नमेंट जो बुज़दार साहब की क़यादत में बनी, उन्होंने इसको आगे कैसे लेकर के चले, इस मंसूबे में कब और कहाँ और कैसे कैसे इसकी रूट में, इसकी अलाइनमेंट में तब्दीलियाँ की गई। एतराज़ बुनियादी क्या है? फवाद चौधरी साहब ने एक अहम बात की कि इस मंसूबे के हवाले से प्राइम मिनिस्टर को एक अनोनिमस बेनामी मैसेज आया एक ऐसे इंजीनियर की जानिब से जी, जो इस प्रोजेक्ट में शरीक था बहैसियत इंजीनियर, जिसने बताया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म इसकी अलाइनमेंट को तब्दील किया जा रहा है, जिससे नुकसान होगा, एक्सीडेंट्स होंगे और ख़दशात बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मैसेज की बुनियाद पर इंक्वायरी का हुक्म किया। 27 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हैं फैक्ट फाइंडिंग के लिए, जिसमें 4 अफराद को वो नॉमिनेट करते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, और एक और मेंबर जो कि इन इदारों में शामिल था जो रिंग रोड मनसूबे का हिस्सा थे। ये 4 रुकनी कमेटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने तश्कील दी और कहा कि 10 दिन के अंदर आप रिपोर्ट दें। लेकिन इस 4 मेंबर रुकनी कमेटी की मुश्तरका रिपोर्ट सामने नहीं आई। रिपोर्ट 2 सामने आई। एक रिपोर्ट सामने आई है कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह साहब की जानिब से और दूसरी रिपोर्ट सामने आई है अनवारुल हक की जानिब से, जो कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी रह चुके हैं। दोनों रिपोर्ट्स पर चारों मेंबरान के दस्तखत मौजूद नहीं, तो लिहाजा ये 2 मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट में गुलजार शाह साहब की रिपोर्ट में तायुन किया जा रहा है ज़िम्मेदारान का, तौकीर शाह साहब का नाम लिया जा रहा है। अलबत्ता दोनों रिपोर्ट्स में जुल्फ़ी बुखारी साहब या गुलाम सरवर साहब का जिक्र नहीं है। इदारों का जिक्र है, तौकीर शाह साहब का जिक्र है, कमिश्नर रावलपिंडी का जिक्र है और दीगर अफराद का जिक्र है, उन इदारों का जिक्र है जो इस प्रोजेक्ट में शामिल रहे हैं। तो ये झोल क्यों पैदा हो रहे हैं, क्लैरिटी क्यों नहीं है, इस पर शामी साहब आज हमने बात करनी है। नहीं, मगर ये तो मरियम औरंगज़ेब और अताउल्लाह तारर तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नैब गिरफ्तार करें। क्यों? ये तो उनसे पूछे ना। सुनाऊं बयान जरा वैसे? हाँ जी। शायद खान अब्बासी साहब देखें क्या कह रहे हैं। शायद खान अब्बासी साहब इसमें शरीक है बराबर के। वो भी कह रहे हैं, वो भी कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। देखिए, रिंग रोड का केस आ गया, सैकड़ों अरब की करप्शन है और करप्शन का अनोखा तरीका है कि एक सड़क बन रही है, उसको गुबार फिरा के इधर उधर से ले जाएं और वहाँ गरीब लोगों से ज़मीनें सस्ती कीमत पर ले लें, और जब वो रोड बन जाएगी तो कीमतें ज़मीनों की 10 गुना 20 गुना हो जाएंगी। एक रिपोर्ट ही बनी है, अब फिर एक रिपोर्ट बनेगी, फिर बातें होंगी। कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक, इस हुकूमत का कोई आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। कल एक स्पेशल असिस्टेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया। भाई आपको इस्तीफ़ा देने की क्या ज़रूरत है? स्पेशल असिस्टेंट का कोई ताल्लुक भी हुकूमत के महकमे के साथ नहीं हो सकता, वो महकमे को कंट्रोल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब इसका क्या जवाब देने, वो भी देखिए। खान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और बाकी कुछ लोगों की जो PMLN के लोग हैं वो तनकीद कर रहे थे कि अरबों रुपया खाया गया। अगर वो रिपोर्ट पढ़ लेते तो उनको पता होता है अरबों रुपया खाया नहीं गया, अरबों रुपया खाने से बचाया गया इस स्कैंडल के नतीजे। सोशल मीडिया के ऊपर और इनके ऊपर वुज़रा के नाम लिए गए। जुल्फ़ी बुखारी और उनके ननिहाल गांव का जो ज़मीन है और जो तौकीर शाह साहब हैं वो उनकी ज़मीन इससे फ़ायदा उठाती है, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का इस मामले से इसलिए कोई ताल्लुक़ नहीं है कि उनका जो तौकीर शाह साहब की फैमिली है उनके साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ही नहीं है। उन्होंने रिज़ाइन किया, तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हैं, मेरा वहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है। गुलाम सरवर खान साहब का जहाँ तक बात है, उन्होंने पूरी
اب شام صاحب اس کو آزادانہ طور پر ہم نے چیک کیا کہ یہ جو فواد جو سب کہہ رہے ہیں زلفی بخاری کے بارے میں، یہ بات درست ہے. زلفی بخاری صاحب اور توقیر شاہ صاحب کا جو تعلق یا ان کے ننیال یا اس زمین سے جو تعلق ہے وہ اس لیے نہیں بنتا کہ ایک عرصے سے طویل عرصے سے ان کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ کوئی معاملہ فہمی یا کوئی بزنس کیا جا سکے. یہ تو اب جب عدالت میں معاملہ پہنچے گا یا عدالت سے پہلے جو انکوائری ہوگی. اصل یہ مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں احتساب کے نام پر نا ایک بس ہنگامہ ہو رہا ہے، طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے، اور یہ مسلسل کئی سال سے جاری ہے. مسلم لیگ نون بھی اس کا نشانہ بنی ہے اور اب تحریک انصاف بھی اس کا نشانہ بن رہی ہے. تحریک انصاف تو خود اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے. بھائی کوئی بد انتظامی، کوئی بے قاعدگی، کوئی نااہلی، ہر چیز کو سینکڑوں روپے کی کرپشن بنا دیا جاتا ہے اور پھر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو پکڑو، وزیر اعلیٰ کو پکڑو. پہلے بھی یہ مطالبے تھے. ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب وہ گرفتار ہوئے، اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کی درگت بنی اور پھر جو شہباز شریف صاحب کی درگت بنی. اور یہ ہمیں ہمارے سیاستدانوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کب تک ایک دوسرے کا منہ کالا کرتے رہیں گے. جو انتظامی معاملات غلط ہیں، کوتاہیاں جہاں ہوئی ہیں وہاں ان کو اسی درجے میں دیکھیں. اب یہ جو رنگ روڈ ہے، میں تو اس کو میرا تو سر چکرا گیا. اب ہمارے جاوید چودھری صاحب تو لکھا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں، یہ پاناما سے بڑا سکینڈل ہے. پاناما سے بڑا سکینڈل ہے. وہ تو ان کی عمر بیت جائے گی جناب وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے کاٹتے. بھائی بات یہ ہے کہ میں کچھ سمجھنے سے قاصر ہوں. حسن رضا موجود ہے، یہ حسن رضا آگے ہمارے نمائندے خصوصی بات رنگ کیا روڈ ہے؟ منصوبے پر انہوں نے بات یہ ہے کہ یہ جو رنگ روڈ بننی تھی، یہ پہلے منصوبہ تھا چینی بینک سے قرضہ آنا تھا، بالکل، اور قرض پر اس کو بننا تھا. ایسا ہی ہے. بعد میں اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تبدیل کر دیا. جی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یہ ہوتی ہے کہ کنسورشیم بنتا ہے، وہ فائننسنگ کرواتے ہیں، پھر وہ آپ اس کے اوپر ٹول ٹیکس آتا ہے، اس سے آپ اپنا پیسے واپس لیتے ہیں 15 سال میں، 20 سال میں، 25 سال. جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنی، اس کے بعد اب دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے. جب جو پیسے جنہوں نے دینے ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس سے گزرے، زیادہ سے زیادہ ہاؤسنگ کالونیز بنے تاکہ لوگ اس کو استعمال کریں. اور رنگ روڈ کیا ہوتی ہے؟ رنگ روڈ کیا ہوتی ہے؟ کنیکٹ کرتی کہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں شہر کی ٹریفک کو، گنجان آباد علاقے جو ہیں ان میں، تاکہ آپ تیز رفتاری سے پہنچ جائیں. ایک قسم کا بائی پاس ہوتا ہے اور پھر نئے علاقے ڈیولپ ہو جائیں. اگر وہ ٹریفک جنریٹ نہیں کرتی، انکم جنریٹ نہیں کرتی، تو وہ رنگ روڈ جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ بھاٹ جھونکے گی وہاں. اچھا، یہ ایک چھوٹا سا لطیفہ سنانے کی اجازت اگر آپ دیں مجھے. حسن بھی اس کو شاید ویٹ کریں کیونکہ یہ بھی کور کرتے ہیں. جب یہ پی 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 یعنی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ذکر خیر ہوا اس منصوبے کے حوالے سے میٹنگز میں، تو ایک معزز شخصیت بیٹھے جن کو پریزنٹیشن دی جا رہی تھی، باقی وزراء بھی تھے، وزیر اعلیٰ بھی تھے. تو انہوں نے کہا یہ اس منصوبے میں پیپلز پارٹی کہاں سے آ گئی؟ تو جواب دیا کہ حضرت یہ وہ والی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ذکر. جہاں سے یہ جو نام ہے نا، یہ تو حروف ہے، یہ اتنا مقدس ہے کہ جہاں کوئی اس طرح کا کام ہوگا اس طرح کے وہی. اب مسئلہ جو آپ نے خلاصہ بیان کیا وہ اٹ میک سینس. اب یہ مسئلہ ہے اب کس طریقے سے اس میں تبدیلی ہوتی رہی کہ فضا میں تو ہوتی نہیں رہی. ظاہر ہے کہ اب دو رپورٹیں سامنے ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر کی ہے، ایک کمشنر کی ہے. کمشنر صاحب، دونوں رپورٹس یکسر مختلف ہیں، اور یہ میں دونوں رپورٹس پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں ناظرین. اب نہ تو میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، نہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو جانتا ہوں. کمشنر صاحب البتہ ڈسکا کا الیکشن ان کی نگرانی میں ہوا تھا. گلزار شاہ صاحب وہ گجرانوالہ کے کمشنر تھے. تو پھر تو اچھے کمشنر. وہاں سے الیکشن کمیشن نے ان کو کہا اب آئندہ کوئی الیکشن کی ذمہ داری ان کو نہ دی. ٹھیک ہے. بہرحال اب حسن رضا سے پوچھتے ہیں، بھائی یہ بتاؤ یہ مسئلہ کیا ہے، یعنی گھپلا کیا ہے، ہنگامہ کیا ہے؟
سر دیکھیں شہباز شریف سے بلکہ مشرف صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ شروع کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، پھر اس کے بعد شہباز شریف نے 2016 میں آ کے اس کے جو ہے اس کی منظوری دی اور اس پر فیصلہ کیا گیا کام شروع کیا جائے گا۔ جی کنسیو ایک بنتا ہے کنسیپٹ نوٹ جسے تخلیقی خاکہ کہا جا سکتا ہے۔ جب بھی کسی لون لینے جاتے ہیں کسی انٹرنیشنل بینک سے یا کسی دوسرے ممالک سے تو کنسیپٹ نوٹ آگے تجویز کیا جاتا ہے، سامنے رکھا جی بالکل شادی ہو گئی ہے اس میں بچے پیدا ہوں گے یا کس طرح آگے چلے گا، اس کنسیپٹ نوٹ پر $400 ملین جو چائنا کا بینک ہے اس نے قرض دینا تھا جی، اور 2% پہ 2% انفراسٹرکچر بینک جی 2% انٹرسٹ ریٹ پر، اور اس وقت یہ بنایا تھا، اس ٹائم چیئرمین تھے جہاں زیب خان جو آج کل چیئرمین ہے پلاننگ کمیشن ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے، جی بڑے ڈھنگ کے افسر ہیں، جی بڑی اچھی شہرت ہے۔ اس وقت شہباز شریف اور یہ جہاں زیب خان گئے تھے چائنا، اور اس ٹائم تقریباً اور بھی بہت سارے منصوبوں کے لیے جو ہے وہ لون اپروو کروا کے لائے تھے بہت ساری، جس میں ایک میگا پروجیکٹ یہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ شروع ہونا تھا اس پر نیسپاک کو ہائر کیا گیا 4 ماہ کے لیے، اس نے ابتدائی طور پہ تجویز دی اور اس ٹائم اپروو نہیں کیا کیونکہ اس ٹائم پی پی موڈ میں یہ پروجیکٹ نہیں گیا تھا، اس ٹائم یہ اپروو نہیں کیا بلکہ پرپوز کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا روادہ ٹھلیاں انٹرچینج تک، جو کہ 7 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا صرف زمین کی خریداری کا، اور اس کا پی سی 1 تھا۔ اب تو کیونکہ روائز پی سی 1 اگر دیکھا جائے زمین کی خریداری کا وہ 16 ارب 47 کروڑ سے زائد تجاوز کر چکا ہے، 7 ارب سے 16 ارب تک جا چکا ہے۔ مگر حسن رضا یہ بتایا مجھے کہ آپ یہ جو منصوبہ تھا یہ قرض پر بننا تھا، حکومت نے اس کو بنانا تھا، حکومت نے پھر قرض واپس کرنا تھا۔ جب یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈلا، یہ بزدار حکومت میں فیصلہ ہوا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہو جائے تاکہ حکومت پہ قرض کا بوجھ نہ ہو، جو بنانے والا کنسورشیم ہے وہ ٹول ٹیکس وصول کرے اور ایک خاص مدت تک، اور اس کی قیمت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اب اس میں 1.5 سال تک ایک چیز مینشن کر دوں، 1.5 سال تک چائنا کا جو بینک ہے وہ یاد دہانی کرواتا رہا کہ یہ پیسے ہم سے لے لیں اور لگائیں، مگر انہوں نے نہیں لیے نا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور پھر گئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کہ قرض نہیں لیں گے، ہاں جی ہم اس کو چلیے اچھی بات ہے آپ نے فیصلہ کر لیا، لیکن وہاں پر بھی تو 17% پہ دینا پڑے گا نا سر، جب بینکوں کا انشور آپ شام صاحب جب یہ فیصلہ کر لیا وہ تو ایک الگ بات ہے نا۔ اب 2 چیزیں 2 کنسیپٹ بالکل مختلف ہو گئے۔ جب آپ نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے لیا تو پھر اس کا جو الائنمنٹ ہے وہ بھی بدلے، اس کی ضرورتیں بھی ہوں گی۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ یہ یہاں پہ اچھا ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی آئیں گی، اس میں بزنس بھی ہوگا، پلاٹ بھی بکیں گے، دونوں روٹ پہ دونوں الائنمنٹ میں ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، پہلے والی پہ بھی اور اس والی پہ بھی، دونوں زمینیں خریدی جائیں گی۔ لوگ اربوں روپے لوگوں کے ڈوب چکے نا اس وقت، کیونکہ لوگ تو پلاٹ خرید چکے، ایگزیکٹلی یہ ہے مسئلہ۔ اب دونوں جو روٹس ہیں، یہ 3 روٹس، یا جتنی بھی بار اس میں ترمیم کی گئی، جتنے بھی منصوبے تھے، یہ گلزار شاہ صاحب نہیں کہہ رہے، انوار الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، منصوبے بتاتے ہیں کہ جس طرف سے بھی ہم سڑک گزاریں گے وہاں پہ یہ سب کچھ ہوگا۔ کہیں این ایچ اے کا اعتراض آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پہلا نیسپاک والی فیزیبلٹی، کہیں سی ڈی اے کا اعتراض آ گیا، وہ کہتے ہیں نیسپاک والی فیزیبلٹی پہ عمل کرتے تو بحریہ ٹاؤن اور آس پاس کی سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچتا، اگر ہم اٹک لوپ کو لیتے تو اس سے فلاں سوسائٹیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ البتہ انوار الحق بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہرین جو انجینئرز ہیں ان سے مزید چھان بین کروا لیں کہ روٹ میں الائنمنٹ جو تبدیلی ہوئی اس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹول پلازے بننے تھے اور اس سے ریونیو جنریٹ ہونا تھا، پرابلم یہ ہوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی کہ وہ جو فیزیبلٹی زیرک نامی ایجنسی اور کمپنی جو ہائر کی پنجاب گورنمنٹ نے، جس کے بارے میں گلزار شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اس کو بلیک لسٹ کیا جائے، پابندی لگائی جائے اس پہ، اس کا جو منصوبہ تھا اس میں 3 ٹول پلازے پرپوز کیے گئے تھے۔ اب وہ 3 ٹول پلازوں کی پرپوزل جب فردر ڈسکس ہوئی آر ڈی اے کے ساتھ، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا سول ایویشن اتھارٹی یا پھر نیسپاک کے ساتھ یا انجینئرز کے ساتھ، تو انہوں نے بتایا کہ صاحب 3 ٹول پلازوں کا مطلب یہ ہے کہ 35,000 گاڑیوں کا فردر لوڈ ٹریفک میں مزید بے ہنگم رفت، جی کہ اس میں موٹر وے پر پریشر بڑھ جائے گا۔ کیوں جی حسن؟ اس میں سر ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں، دیکھیں جو زیرک انٹرنیشنل نے لائنمنٹ پرپوز کی ہے اسی کو نیسپاک نے بھی اپروو کیا ہے،
और उसी को PWPU ने भी अप्रूव किया, उसी को जो प्रोजेक्ट रिव्यू कमेटी है PRC उसने भी अप्रूव किया है। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब का 20 सितंबर 2020 को भी एक इजलास हुआ था, उसमें भी अप्रूव किया गया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह 28 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो मीटिंग ली थी, वहां पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई है। और PWP जो कि प्रोविंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अप्रूवल देते हैं, जिसके अप्रूवल के बगैर PC1 अप्रूव नहीं होता, रिवाइज भी हो, रिवाइज के अंदर अनेक्चर लगे हुए हैं, मेंशन किए गए हैं कि फलां अलाइनमेंट है, वो मोजाजात होंगे और उस मोजाजात को देखते हुए तमाम की अप्रूवल दी गई है। इसका मतलब कोई एक बंदा नहीं है, यानी कमिश्नर अप्रूव नहीं कर रहा, तमाम तर जो है स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है, उसके बाद अप्रूव किया गया है, पहले अप्रूव नहीं हुआ। और इसमें वजीर आजम ने एक जगह तकरीर की है इस्लामाबाद में, उन्होंने दाद वसूल की है उसको CDA के उसका लिंक करने की, उसी का लेटर में मेंशन भी है, जिसके मीटिंग मिनट्स भी जारी किए गए हैं, जिसमें एक आ गया कि मार्गला यानी उससे लिंक किया जाएगा। ये रिंग रोड ने मार्गला एवेन्यू से लिंक होना था और उस मार्गला एवेन्यू को लिंक करने की एक मीटिंग नोट्स भी हैं जो हम ऑनर भी करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये CDA चेयरमैन की मौजूदगी में इसकी इजाज़त दी थी। और इस बारे में भी कुछ लोगों के ये कहना है कि ये जो इलाका है CDA का और इसको लिंक करने वाला, उससे ताल्लुक बनता है उस एरिया में आने वाली ज़मीनों का किसी एक खास भाई जिस भी एरिया से ये रिंग रोड गुजरेगी वहाँ ज़मीन की कीमत महंगी होगी, वहाँ हाउसिंग सोसाइटीज बनेगी, उनको फायदा होगा, बिजनेस एक्टिविटी होगी। सब देखिए, 2 रिपोर्टें हैं, लोगों की ज़मीनों की कीमत भी बढ़ेगी। 2 रिपोर्टें हैं। कमिश्नर जो और डिप्टी कमिश्नर साहब को एक जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो तोकीर शाह को चीफ मिनिस्टर उस वक्त के शहबाज शरीफ ने टास्क सौंपा था कि आप देखें जो असेसमेंट करें तमाम कमिश्नर और DC की जो सही हैं उनको तब्दील कर दें। तो उन्होंने तो इसको गुलजार शाह को ओहदे से हटाया था और उन्हीं की रिकमेंडेशन पे शायद उनकी प्रमोशन भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनको लगाया गया और इस पे चीज मेंशन किया गया। GT रोड पे बेशक आप इधर देखें या इधर देखें, उनकी जमीन तो आनी है। डॉक्टर साहब जो सेक्रेटरी थे जी सर शहबाज शरीफ साहब, उनकी जमीन भी आ रही है उसमें, उनकी जमीन इधर भी है उधर भी है। और गुलजार शाह साहब ये फरमाते हैं कि तौकीर शाह साहब ने अपने क्लाउड को इस्तेमाल किया है, असर रसूख का इस्तेमाल किया है इस मंसूबे से फ़ायदा उठाने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो कमिश्नर हैं पिंडी के साबिक मोहम्मद महमूद साहब, उनके भाई का मक्का सिटी से ताल्लुक था जो कि हाउसिंग सोसाइटी है, उसको फ़ायदा दिया। और फिर कहा कि नेस्ट पार्क ने मंसूबे की तफसीलात वक्त से पहले शेयर करके उन अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जो इन एरियाज़ में लैंड बाय कर सकते थे। अब तौकीर शाह जो हैं उनका तो उनके साथ एक पुराना मामला चल रहा है, तो उनका अब असल में हम देखिए, मैं तो इस रिपोर्ट को पढ़ रहा, दोनों रिपोर्टों को, और चकरा रहा। तो अभी पूछते हैं सलमान शाह साहब से बात असल में ये लगता है ये मंसूबा खंडत में पड़ जाएगा, पड़ गया, लोगों के अरबों डूब जाएंगे, पड़ गया, जो सारा डेवलपमेंट का काम रुक जाएगा। ये हुकूमत जो है अपनी ही जलाई हुई आग में बसम होना चाहती है, क्या करना चाहती है। गुलजार शाह साहब तो ये भी बता रहे हैं कि 2 साबिका अफसरान जिनका ताल्लुक पाक फौज से है वो पाक फौज की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं कि आप भी इनसे पूछें, भाई मेरे इनका भी किरदार है। सड़क गुजरेगी, कीमतें बढ़ेंगी, सोसाइटीज बनेंगी, इसमें क्या मसला क्या है। आइए पूछते हैं सलमान शाह साहब से। आप एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्लानिंग एंड फाइनेंस में। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम तो शामी साहब को आप सुन ही रहे हैं, 2 रिपोर्ट्स हैं। गुलजार शाह साहब तो बिल्कुल एक कुल्हाड़ा जो है वो बरसा रहे हैं आप सब पे। अलबत्ता जो अनवारुल हक साहब हैं वो कुछ सैनिटी की बात कर रहे हैं कि फर्दर टेक्निकल जांच पड़ताल कुल्हाड़ा बरसता नहीं है, चलता है। चला दें सर। शाह साहब ये बताएं मुझे कि ये है किस्सा क्या है, ये मतलब मेरा तो सर चकरा गया है। शामी साहब एक्चुअली हमारा आपको पता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत बड़ा मंसूबा है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है। यानी आपने इसको कर्जे से हटा के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तब्दील कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में डेवलपमेंट के लिए हमें तकरीबन 10% GDP का डेवलपमेंट में लगाना चाहिए, और बजट्स में हमारा 3-4% से ज्यादा नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में ली जाती है। और इसमें हमारे इस वक्त पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1000 अरब के
پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، جہاں پہ ہسپتال بھی بننے ہیں، جہاں پہ سڑکیں بننی ہیں، ٹرانسپورٹ کے سسٹمز ہیں، مطلب ہر ایریا میں آپ ایک مینز آف فائنینسنگ. شاہ صاحب جب آپ اس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ڈالا تو اس کے بعد اس کے کچھ تقاضے تو پورے کرنے پڑیں گے نا کہ ریونیو کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے زیادہ؟ جی ہلو ہاں جی سن رہے ہیں آپ کو. تو پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو بھی اس کے اپنی لپیٹ میں لیا جائے گا تاکہ ریونیو جو ہے وہ جنریٹ ہو سکے. تو پھر اس میں مسئلہ کیا پیدا ہو گیا؟ آئی تھنک مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہیں جنہوں نے اس کو سپروائز کرنا ہے، ان کا نام آ گیا ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں سے فائدہ اٹھایا ذاتی طور پہ، اور وہ جو ہے وہ جو ہمارے اصول ہیں اس کے خلاف ہے بات کہ جو پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں یا پروجیکٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے انفلوئنس کے نیچے نہیں آنا چاہیے. اور یہ پروجیکٹ میں جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ جو کمشنر تھے یا دوسری ٹیم تھی یا RDA کے جنہوں نے الائنمنٹ کی، لینڈ ایکوزیشن کی، کیا انہوں نے کسی سے متاثر ہو کے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے انہوں نے ذاتی فائدہ اٹھایا؟ تو شاہ صاحب آپ اس کو مانیٹر کر رہے تھے، سپروائز کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوتا ہے وہ اس وقت آتا ہے جب آپ نے اس کو کنسٹرکشن میں لے کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک. اور کنسٹرکشن میں جب وہ جاتی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے، کون سی کمپنیز اس میں آئیں گی، اور وہ پھر اپنے بیڈنگ کے طور پہ دیں گی کہ اس میں جب وہ ٹول لگائیں گی تو اس میں ان کو کتنے عرصے میں واپسی ہوگی، کیا ریٹ آف ریٹرن ہوگا. تو یہ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ان چیزوں کی پھر بیڈنگ کراتی ہے، اور جو سب سے کم بیڈ دیتا ہے اس کو پھر وہ فائنلائز نہیں ہوا ابھی تک. ایک سیکنڈ سر ٹھہریے گا قطع کلامی. یہ جو انوار الحق صاحب کی رپورٹ ہے ڈپٹی کمشنر کی، اس میں پیج 2 یا 3 پہ آ کے آپ کا ذکر خیر ہے جہاں بتاتے ہیں کہ یہ کمیٹی ایک میٹنگ ہوئی تھی، پہلی پروجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ راولپنڈی میں، جبکہ آپ کو بلایا گیا تھا، خاص طور پر دعوت دی گئی تھی ایز اسپیشل انوائٹی. اس میں یہ ڈیسیژنز کیے گئے تھے. الائنمنٹ آپشن فرام ریڈیو اسٹیشن N5 ٹو مورت ولیج یہ فائنلائز ہوا. NHA واز ٹو بی اپروچ تھرو فیڈرل گورنمنٹ کہ تاکہ ریہیبلیٹیٹ اور اپگریڈ کیا جا سکے ترنول فتح جنگ روڈ کو N80 پہ، کیونکہ یہ NHA کی ڈومین میں آتی ہے. اور پھر لنک روڈ ٹی چوک سے مین رنگ روڈ 12.5 کلومیٹر کا جو پاسنگ تھرو ہے وہ بھی گزارا جائے جو جس سے DHA کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بھی لکھا گیا. یہ 3 ڈیسیژنز کیے گئے تھے. یعنی آپ کی موجودگی میں یہ اپروول دیے گئے نا جو بار بار منصوبوں کی تبدیلی ہوئی، اس سے آنورڈ بھی نہیں. یہ اپروولز نہیں تھے، یہ پریزنٹیشنز تھیں. یہ ڈیفرنٹ ٹائم سے ڈیفرنٹ لوگوں کو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، اور ان پریزنٹیشنز میں ایک ڈائریکشن یہ دی جاتی ہے. مثلاً اگر میرا کوئی انٹرونشن ہوتا ہے تو میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کتنی ہوگی، اکنامک بینیفٹس کیا ملیں گے، کیا ادارے کو ریونیو اس میں سے ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے میری ان کو ہوتی ہے ریکمنڈیشن کہ آپ اس کے ارد گرد زوننگ کریں، آپ اس کے اکنامک پلانز بتائیں، آپ اس کو بتائیں کہ میکسیمم ایڈوانٹیج اکانومی کو کیسے ہو. اچھا شاہ صاحب، مختصر یہ کہ آپ پھر گلزار شاہ صاحب کی فائنڈنگ سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور کلیکٹر جو ہیں ان کی وجہ سے یہ متنازع ہوا، ان کے کچھ ایکٹ ایسے تھے جس کی وجہ سے اس پہ شبہ اٹھا اس پروجیکٹ پہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن ٹیم میں کسی نے بھی کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے اور اس کو سامنے بھی آنا چاہیے. تو شاہ صاحب یہ بتائیے مجھے میرے پاس کہ یہ جن لوگوں کے پیسے لگے، جو سوسائٹیز بنی، جو پلاٹ بک گئے، اربوں روپے کا بزنس ہو گیا، وہ کہاں جائیں گے اور کتنی دیر میں یہ سمٹ جائے گا سارا معاملہ؟ دیکھیں، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ پروجیکٹ کو تیزی سے مکمل بھی کریں
اور اس کی الائنمنٹ وغیرہ ساری چیک کر لیں کہ کوئی کسی قسم کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے کسی کا بھی, اور اس کو بیسٹ اکنامک الائنمنٹ اس کی ہونی چاہیے. تو بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب. ناظرین یہاں پروگرام میں ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے اوپر مزید بھی آنے والے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ابھی ہمیں اسلام آباد سے سینئر صحافی جناب عمران اصغر صاحب نے جوائن کیا. عمران صاحب, آپ نے راولپنڈی رنگ روڈ پہ کافی تحقیقاتی سٹوری فائل کی ہیں. کیا فائنڈنگز آپ کی مختصر اگر بیان کرنا ہوا کیا, گڑبڑ کہاں ہوئی اور ہوگا کیا؟ جامی صاحب, بات یہ ہے کہ اس میں کرپشن تو ہوئی, لیکن جو اس سارے معاملے کو ٹیکل کیا گیا وہ بڑا ہی, اس کا جو انداز ہے وہ بڑا عجیب ہے. اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ آپ نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی اور اس کا سربراہ آپ نے مقرر کیا کمشنر راولپنڈی کو, اور ساتھ ان کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو آپ نے ممبر لیا اور ایڈیشنل کمشنر جنرل کو ممبر لیا. اب تینوں ان ممبران نے مل کے کمیٹی پہ رپورٹ دینی تھی کہ اصل ہوا کیا. لیکن یہ ایسی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ منظر عام پر آئی جس میں کمشنر راولپنڈی نے سارے الزامات سابقہ کمشنر پر لگا دیے, اور جو دو ممبران ہیں اس کمیٹی کے انہوں نے بالکل اس رپورٹ سے اختلاف کرتے ہوئے ایک اختلافی نوٹ جو پنجاب حکومت کو سبمٹ کیا. اور نہ صرف اختلافی نوٹ, وہ جو اختلافی نوٹ ہے وہ دونوں کا متفقہ ہے یا ڈپٹی کمشنر کا صرف؟ شامی صاحب, اس میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے علیحدہ 14 صفحے کا جو اختلافی نوٹ لکھا, اور اسی طرح جو کمشنر جنرل ہے جہانگیر احمد, انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھا اور ساتھ لکھا کہ ہم نے مرکزی رپورٹ پہ دستخط نہیں کرنے کیونکہ وہ حقائق کے منافی ہے. اس کا مطلب ہے کمیٹی کی کوئی رپورٹ نہیں ہے؟ یس, کمیٹی کی رپورٹ نہیں ہے, انڈیویجول رپورٹ ہے. اسی لیے اس کو ماہرین نے اقلیتی رپورٹ قرار دی ہے, جس کے دو ممبران جو ہے وہ کنوینئر سے اختلاف کرتے ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ اب یعنی اس میں یہ رپڑ پڑا کیا ہے, کون کیا چاہتا ہے اس میں؟ شامی صاحب, اس میں رفڑ یہ پڑا ہے کہ جو کنوینئر کمیٹی ہیں جن کا یہ کام تھا کہ وہ فیکٹ سامنے لے کے آتے, انہوں نے سابقہ کمشنر پہ تو ملبہ ڈالا. انہوں نے ساتھ ساتھ 10 بیوروکریٹس کے خلاف ایک نوٹ لکھا کہ جناب یہ جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, یہ جو ڈپٹی کمشنر اٹک ہیں اور پنڈی ہیں اور ان کے ساتھ دیگر افراد ہیں, انہوں نے ان ایتھیکل سائلنس کی ہے سارے پروجیکٹ کی, اور یہ اتنا پرسنل گریونس تھی ان کی. سر یہی چیز انویسٹیگیٹ ہونے والی ہے. چلیں اس پہ اب وقت کم ہے, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. کیوں جی حسن کنکلوڈ کریں, پھر ہم نے پروگرام ختم. رپورٹ لکھی کس نے؟ اس کا مطلب ہے رپورٹ تو کوئی ہے ہی نہیں ابھی تک. یہ نقطہ سنیں نا سر, دیکھیں مرکزی رپورٹ کے اوپر پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, نوٹس لینے کے بعد 3 رکنی کمیٹی بنی, چوتھے کو تو ممبر کو شامل نہیں کیا گیا, مشترکہ کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, اپنی اپنی رپورٹ آئی. لیکن ایک رپورٹ پنجاب حکومت نے پبلش کی ہے, وہ گلزار شاہ کی. ڈی سی راولپنڈی کی رپورٹ پبلک کیوں نہیں کی؟ نمبر 1 سوال. رپورٹ لکھی کس نے ہے؟ کیونکہ جو اس کی زبان ہے وہ بڑی ٹیکنیکلی, وہ جو ماضی کی بھی کچھ رپورٹیں آتی رہی ہیں اس میں کافی چیزیں بے نامی کا کئی جگہوں پہ استعمال ہوتا رہا کہ سنڈیکیٹ, جس طرح ریئل ایک جملہ تھا رینٹ سیکنگ سنڈیکیٹ کا لفظ استعمال کیا گیا, وہ ایک عجیب و غریب سے کچھ الفاظ ہے. انہی سے جب میں نے پوچھا اور میسیجز کیے تو وہ شاید گھماتے پھراتے رہے اور جواب اس کے مطمئنہ کر سکے. گلزار شاہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ لکھے گئے. دوسری سر ایک اور نظر میں ہو سکتا ہے انہوں نے لکھے ہوں, لیکن وہ شاید وہ اچھا ایک اور چیز, پرویز مشرف صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا گیا. ایک اور چیز دیکھیں, چیف منسٹر نے اپنی کمیٹی بنائی, چیف منسٹر پنجاب نے, دیکھیں ایک تو کمیٹی بناتے یا تو اس کے کمپیٹیٹیو نہ ہوتے, الگ سے ٹیکنیکل ماہرین سینئر بیوروکریٹس کو ڈالتے, وہ نہیں ڈالا گیا. اب چیف منسٹر نے ڈی جی اینٹی کرپشن کو ٹاسک سونپا, اور نیب بھی آگیا. اچھا چیف منسٹر نے کہا ہے اینٹی کرپشن کو, چیف سیکرٹری نے کہا ہے ہم نے معاملہ یہاں نہیں بھیجنا. انہوں نے کل صحافیوں سے کہا ہے میں نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا ہے. پرائم منسٹر نے معاملہ بھیج دیا نیب میں. زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, کمیٹی کا کھیل دوبارہ شروع ہوگا. اور یہ گمنام شکایت پر حسن بہت شکریہ. وزیر اعظم نے یہ نوٹس لیا ہے. کل مزید بات, یہ حکومت جو ہے اپنی ہی جلائی آگ میں خاک ہوگی. کل مزید بات کرتے ہیں سر. ایک آگ جلائی جاتی ہے, خود اس میں انگلیاں ڈال دی جاتی ہیں, اور لوگوں کے اربوں روپے جنہوں نے پلاٹ خرید لیے سوسائٹیز میں, وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا یہ واضح کر دوں, ہم میں سے کسی شخصیت کے کوئی پلاٹ نہیں ہے. اچھا شامی صاحب, یہ نون لیگ کی دلچسپ سیاست کی کہانی ہے, 16 کی باتیں اب کی جا رہی ہیں, کس سے یہ کل تک اٹھا رکھتے ہیں. البتہ اہل فلسطین کا ذکر ضرور میں کروں گا کیونکہ اب ہم آج یاد کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج گورنر ہاؤس میں جی ہمارے اکرم چودھری صاحب بڑے ممتاز دانشور تھی اور ایڈوائزر رہے وزیر اعلیٰ کے, وہ
उन्होंने तलब किया था और गवर्नर ने आपने उस पर प्रिजाइड किया। एक बड़ा यानी उसमें वाइस चांसलर्स भी थे, मीडिया के लोग भी थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, बड़ा तफसीली गौर खौज हुआ और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदे भी थे, यानी पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी थे, पीटीआई के भी थे, पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर आमिर हसन और वलीद साहब, सेनेटर वलीद इकबाल, और ये सारे पीपल्स यानी पीटीआई के। बात ये थी कि उस गवर्नर साहब ने उससे पहले ऐलान किया, एस.एम. मुनीर साहब और मियाँ आसन साहब मुमताज़ बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, उनके साथ मिलके के फंड कायम किया गया है। 10 करोड़ रुपए एक दिन में इकट्ठे हुए हैं जो फ़लस्तीनी भाइयों को भिजवाए जाएंगे। आज कैबिनेट ने भी मंजूरी दी है इनकी इमदाद के लिए, जो इनको रिलीफ 10 करोड़ एक दिन में इकट्ठे हुए। और अब बुनियादी बात यह थी, गवर्नर साहब ने भी तकरीर की, कहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, राय आमा हमवार हो रही है। वो 5 वज़ीर ख़ारजा मुस्लिम मालिक के पहुंच गए ना न्यूयॉर्क, बरतानिया में भी, अमेरिका में भी। असल बात यह है, मैंने ये अर्ज किया कि ये लड़ाई जो है अमेरिका में लड़ी जानी है। अमेरिका में हमें तैयारी करनी चाहिए, वहाँ रायामा को इन्फ्लुएंस करें, वहाँ धरना दे व्हाइट हाउस के बाहर जाकर, और वहाँ कांग्रेस में और सेनेट में दरवाज़ा खटखटाएं। जब तक अमेरिका को कायल नहीं करेंगे ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। $785 मिलियन की तो नई एड की अप्रूवल दे दी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, मिलिट्री एड जो अब ये अलमिया है, 4 बिलियन सालाना ये हाथ रोकना है उनका, और जंग बंदी करानी है और रास्ता ढूंढना है। ये दबाव सारा वहां लगाना पड़ेगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ आप रहिएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे के फॉलोअप तौर पर आने वाले प्रोग्राम्स में हम मज़ीद बात भी करेंगे कि मुतल्लिक़ा अफसरान क्या कहते हैं, हुकूमत पंजाब क्या कहती है, और अब कैसे इस मसले की इंक्वायरी होगी, और वो शामी साहब का सवाल कि जिन लोगों ने अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की या इन्वेस्टमेंट की थी, उनका क्या बनेगा। इन तमाम नुक्तों के सवाल जानने की कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।